بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ اسلام کے سنہری دور کا آغاز 750 میں بنو عباس کی خلافت سے ہوا، جس کا اختتام 1258 میں منگولوں کے وحشیانہ حملے سے ہوا۔ بنو عباس کی خلافت کی حدود ایران سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس اسلامک کلچرل گلوری اور ایجوکیشنل پروگرس کا مرکز حکومت کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس اسلامک تاریخ کے سنہری دور کا کیا راز تھا۔ یہاں کچھ اور عوامل اس ترقی میں شامل تھے، مگر سب سے اہم کردار علم نے ادا کیا۔ بنو عباس علم کی اہمیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ چکے تھے، لہٰذا بنو عباس نے ایجوکیشنل پروگرس کے لیے بہت منظم کام کیا۔ تعلیمی رجحان صرف مذہبی تعلیمات تک محدود نہ تھا، بلکہ تمام علوم کو مطلوبہ اہمیت اور توجہ دی جاتی، جس میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو بلا تفریق مناسب موقع فراہم کیے جاتے۔ کتابوں کی ٹرانسلیشن پر سسٹمیٹک وے میں کام ہوا تاکہ ہر شعبہ تعلیم میں ریسرچ آسان ہو سکے، اور تعلیم کے ہر شعبہ میں ریسرچ کی بھی گئی، جس کے نتیجے میں صحت کا معیار دیکھتے دیکھتے بلندیوں تک پہنچ گیا۔ علم کی لگن نے بغداد کو ایک انٹرنیشنل مسلم ثقافتی مرکز بنا دیا، جس کی عظمت کا نہ صرف مسلمان بلکہ پورے مغرب میں بخوبی ادراک آج بھی کیا جاتا ہے۔ بغداد کی معیشت بہت مضبوط تھی اور صحت کی سہولیات کا معیار بہت اعلیٰ تھا۔ علم طب اپنی مراج کو پہنچا۔ ایک تاریخی ریکارڈ کے مطابق اس شہر میں 860 ماہر ڈاکٹر امتحان پاس کر کے سند لینے میں کامیاب ہوئے۔ جہاں تک صحت کی سہولیات کی بات ہے، بغداد میں اس وقت 3 بڑے ہاسپٹلز تھے، جن کے نام بیمارستان ازدی اور بیمارستان مقتدری تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ان تمام ہاسپٹلز میں بستر لگوائے۔ ایک مشہور سیاح بنیامین کے مطابق جب وہ 10ویں صدی عیسوی میں بغداد گیا اور اس نے ازدی ہسپتال کا وزٹ کیا تو وہاں 60 سے زائد ماہر ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود تھے، اور ان 60 کے علاوہ دماغی امراض کے ڈاکٹر علیحدہ تھے۔ علم طب کا یہ تجربہ پوری دنیا کے کام آتا، اور افریقہ، یورپ اور ایشیا سے لوگ بغداد سے علم طب حاصل کر کے اپنے آبائی علاقوں میں بطور فزیشین کام کرتے۔ ہیلتھ میں اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ بغداد کی معیشت بہت مضبوط تھی۔ پہلے شہروں کی دیواروں کے اندر منڈیاں لگتی تھیں، پھر دفاعی حکمت عملی کی خاطر ان منڈیوں کو شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کے اس سنہری باب میں معیشت کی ترقی نے بنو عباس کی خلافت کو مضبوط کیا اور بغداد کو اسلامی ثقافتی مرکز بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بغداد ایک انٹرنیشنل تجارتی مرکز تھا، جہاں تاجر افریقہ، یورپ کے علاقوں، مراکش، خرطوم، خراسان، دمشق، یروشلم اور اس کے علاوہ کانسٹینٹینوپل سے بغداد آتے، اور بغداد اس طرح تجارتی مرکز بن گیا۔ شہر میں گروسری، جیولری، کلاتھ، فروٹ اور کتب کے الگ الگ بازار تھے۔ ٹریڈ میں فراڈ، چیٹنگ، ہائی پرائز اور ناپ تول میں کمی روکنے کے لیے ایک الگ محتسب نگران یعنی مقرر ہوتا۔ اس کے علاوہ اس محتسب کا کام یہ بھی ہوتا کہ وہ مساجد کے تمام معاملات کو دیکھتا۔ یہ اسلامی سنہری دور ماڈرن ورلڈ میں ہمیں اپنی اصل ثقافتی، مذہبی، علمی میراث کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔